سہیل افریدی، گوہر خان، سلمان اکرم راجہ، اچکزئی اور پارٹی کے باقی لوگوں کے لیے مراد سعید نے سخت پیغام بھیجا ہے۔ وکیلوں کو بھی نہیں بخشا مراد سعید نے کہ یہ سب عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر مزے سے اب بیٹھے ہیں۔ خاص کر ایک کرنل کا ذکر مراد سعید نے اپنی ٹویٹ میں دوستوں کیا ہے، اور یہ اشارہ سہیل افریدی کی طرف تھا کہ کرنل سے مل کر سہیل افریدی بھی اب بدل چکا ہے۔ اس کو بھی لگتا ہے کہ عمران خان اب جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ کرنل کیا کان بھر رہا ہے ان کے، اور کور کمانڈر سے ملاقات نہ کرنے والے سہیل افریدی اب کیسے ان سے تواتر کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں، بلکہ اب تو کرنل سے بھی مل لیتے ہیں۔ سب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مراد سعید کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اتنی تنقید مراد سعید نے کیوں کی۔ مراد سعید کہتے ہیں، قید تنہائی میں ڈالنے سے قبل وکلاء، اراکین اسمبلی اور پارٹی قیادت کے لیے احکامات تھے، یعنی کہ عمران خان کی طرف سے احکامات تھے۔ عدالتوں کے باہر دھرنا دیں جب تک انصاف نہیں ملتا۔ ان سب کو جھنجھوڑ کر یاد کروا چکا ہوں۔ وکلاء کے نام بھی سخت پیغام تھا، اور کیوں نہ ہوتا، پارٹی عہدوں سے لے کر اسمبلی ٹکٹ اور بار الیکشن تک عمران خان کے نام پر لڑتے ہیں، لیکن خان صاحب کے احکامات کے باوجود عدالت کے باہر مستقل بما اراکین اسمبلی دھرنا نہیں دیا جا سکتا۔ پہلے بارش تھی، پھر رمضان، اور اب گرمی آ گئی ہے۔ اب یہاں پر دوستوں مراد سعید خود کیا تحریک چلانے جا رہے ہیں، خود جو ہے وہ منظر عام پر کب آنے والے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں پر مراد سعید نے کہا کہ خان صاحب کی بیماری، ڈرون حملے، آپریشن، بدلتی ہوئی بین الاقوامی حالات، پیٹرول کی قیمتوں میں ہوشبہ اضافے، بیجا ٹیکسز، مہنگائی کے تناظر میں تحریک چلانے کی صلاح، صرف صوبہ نہیں بلکہ ملک بند کرنے کا پلان، عمران خان کی صحت کے معاملے پر متحرک ہونے کی درخواست، ایوانوں سے استعفوں کے ذریعے حکومت سے لیجیٹیمیسی واپس لینے کے لیے سب سے پہلے اپنے استعفے کی پیشکش۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اسیری کا ذمہ دار ان میں سے کوئی فرد نہیں بلکہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر برسر پیکار عاصم منیر، قانونی اور غیر قانونی طور پر اس کے ماتحت آنے والے ادارے اور اس کے اشاروں پر ناچنے والی سیاسی قوتیں ہیں۔ مگر کیا عمران خان اپنی ذات کے لیے مقید ہے، اور اس کی رہائی کے لیے اپنی پوری قوت سے کوشش کرنا بھی کسی کا فرض نہیں ہے کیا؟ قیادت سے لے کر قوم تک کسی کا بھی نہیں۔ تحفظ عین پاکستان مہینوں بعد ایک بیٹھک منعقد کرنے کا فیصلہ خود کر سکتی ہے۔ سی ایم یعنی کہ سہیل افریدی جلسے کا اعلان اور پھر ملتوی کرنے کا اعلان بھی خود کر سکتا ہے۔ اراکین اسمبلی شادیوں اور دعوتوں میں مخالفین کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ بھی خود کر سکتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ عمران خان کی تحریک چلانے کا فیصلہ خود نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت فارم 47 وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ بیٹھ بھی سکتی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کر سکتی ہے، لیکن جب عمران خان کا سوال ہو تو سیاسی کمیٹی کا جواب ہوتا ہے تحفظ آئین پاکستان، ان کا جواب ہوتا ہے پی ٹی آئی قیادت فیملی کا نام لیتی ہے، اور پھر سی ایم پر بات آ جاتی ہے، یعنی کہ سہیل افریدی پر بات آ جاتی ہے، اور یہی سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ چلتا رہتا ہے۔ تو جب سارے فیصلے اپنے طور پر کیے جا سکتے ہیں تو تحریک کا فیصلہ کیوں نہیں؟ محض اس کے لیے عمران خان کی ہدایت درکار ہے، اور جہاں عمران خان کی ہدایت میسر ہیں وہاں ہیلے بے شمار ہیں۔ مان لیتے ہیں کہ منزل ایک ہے لیکن طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے۔ مراد سعید نے یہ بھی شکایت کی کہ جب میں نے ان کو اپنے پچھلے آڈیو میسیج میں بتایا کہ ایسا کرنے کا کہا گیا تھا، آپ نے ایسا نہیں کیا، یہ کریں وہ کریں، تو مجھ پر ہی جو ہے وہ الزامات لگائے گئے کہ آپ نے تحریک کو irreversible کر دیا ہے، نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا سیریسلی، یعنی کہ کوئی تحریک شروع کرنے کو تیار ہی نہیں ہے اور میں نے جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچا دیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ مراد سعید نے کہا کہ آج صرف مل بیٹھ کر ایک جہد مسلسل کی گزارش کر رہا ہوں، اگر نہیں ہو رہا آپ سے تو جیسا آپ ہمارے بیانیے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ہم آپ کی غفلت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ جو کرنل سے مل کر دوسرے کو مشورے دیتے ہیں کہ خان تو جیل میں رہے گا، مراد سعید بھی مارا جائے گا، آپ اپنی جان کو نقصان کیوں پہنچاتے ہیں؟ تو آپ پر اللہ آسانیاں کرے لیکن آپ کچھ کریے۔ تو یہاں پر مراد سعید کے حوالے سے بھی دوستوں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بہت جلد اب منظر عام پر آ کر تحریک چلا سکتے ہیں۔